السلام علیکم کلاس آج ہم حدیث نمبر 1 کریں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے، اور حدیث کے دوسرے حصے میں وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ یہ حدیث 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حدیث کا ترجمہ مکمل دیکھیں گے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ اب حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح آپ سٹارٹ کریں گے، ہیڈنگ دیں گے تشریح کی، اور پھر اس کو وضاحت اس کی شروع کریں گے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ طیبہ کی فضیلت اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں استغفار ہے، یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو افضل دعا قرار دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بہترین عمل ہے۔ پھر آپ لفظ الہ سے مراد اس کی ہیڈنگ دیں گے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لفظ الہ سے مراد، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس سے بے پناہ محبت کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتیں عطا کی، پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، اور ہمارے لیے ہر چیز کی تخلیق کی، تو پھر عبادت کے لیے وہی ذات برتر ہے جس نے ہماری محبت اولین رکھی۔ آیت قرآنی اس کے ساتھ آپ لکھیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساتھ ہی حدیث نبوی اس میں لکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے وہ یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا، سب سے بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کا مفہوم، اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا، اللہ تعالیٰ انسان اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، کیونکہ آخری نجات اسی وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے غلطیوں کو معاف نہ کر دے۔ آیت قرآنی، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار پایا جاتا ہے، یعنی استغفار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز استغفار ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور کثرت سے استغفار پڑھتا رہے۔ حاصل حدیث، اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اظہار کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار پڑھتے رہیں۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ آپ نے بک سے بھی مدد لینی ہے اور اس تشریح سے بھی مدد لے کر اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ شکریہ۔